آج جو لمحہ فکریہ ہے، آج جو ہم پر ایک بیماری مسلط ہو چکی ہے، دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسی بیماری مسلط کی ہے کہ نہ تو وہ اس کا کوئی وجود ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے، صرف اگر دیکھا جاتا ہے تو خوردبین کے ذریعے اس وائرس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی شکل دیکھی جاتی ہے۔ وہ کوئی فوج نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کر رہی ہے، ایک معمولی سا وائرس ہے جو میرے خیال میں سوئی کے نکے کے برابر بھی نہیں ہوگا، اس کی جسامت نہیں ہوگی، تو وہ دیکھ لو پوری دنیا پر پھیل گیا ہے۔ اور یہ پچھلے دنوں جو معاملہ چلا تھا میرا جسم میری مرضی، اور جو عورتیں لگا رہی تھی، اب کہاں گئی وہ خواتین میری بہنیں؟ اب ذرا بتاؤ صحیح، اب یہ آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے یا اللہ کی مرضی ہے آپ کے جسم پر؟ آج ذرا بچا کر دکھائے کوئی اپنے آپ کو کورونا وائرس سے، اگر بچائے گا تو اللہ کا ذکر، اللہ کی توبہ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہمیں بچائے گا۔ تو آسمان والے نے یہ ہم پر مصیبت نازل کی ہے، چاہے کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، تو یہ آسمان والے رب نے ہمارے لیے یہ ایک رستہ، ہمارے لیے ایک مصیبت نصیحت کے لیے، آزمائش کے لیے جو ہے ہم پر یہ نازل کی ہے۔ اور ان خواتین کا شاید اس پکڑ میں آ گئے ہم کہ ایک مسلمان خواتین، بلکہ پوری دنیا میں یہ ایک نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، تو پاکستان میں بھی وہ چل رہا ہے۔ تو کافر تو کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کے نعرے لگائیں اور فوش بات کرے۔ تو کہاں گئی وہ میری بہنیں اور خواتینیں؟ آؤ نکلو ذرا اپنے جسم پر مرضی کر کر دکھاؤ، ذرا باہر کسی مجمع میں آ کر دکھاؤ۔ اور وہ بیماری مسلط ہوتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو لگتی جا رہی ہے اور لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ اس بیماری سے اگر ہم نے چھٹکارا پانا ہے تو اس جملے سے وہ میری بہنیں اور بلکہ پوری امت مسلمہ توبہ کرے اور اللہ کے حضور یہ التجا کرے کہ اللہ یہ دعویٰ ہم نے اگرچہ نہیں کیا، جس نے کیا ہے ہم ان کی طرف سے تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہم پر گرفت نہ فرما، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ ہے، رسول اللہ کے نالین کا واسطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی پاک طہارت کا واسطہ ہے۔ اے اللہ ہم پر یہ جو کرونا وائرس کی جو مصیبت ہے اس کو دور کر دے، یہ پریشانی دور فرما دے۔ اور آخر میں دعا کرنا چاہوں گا، دعائیں تو پہلے بھی بہت ہو رہی ہیں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ بندہ نچیز، میں تو گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، شاید بندہ نچیز کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر ایک خوف سا سما پیدا ہو گیا ہے، خدا کی ذات کی قسم ہے، جہاں بھی جائے ایک خوف ہے، ظاہر انسان ہے تو ہم خوف سے مرتے جا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر خوف زدہ ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے سلام لینے کے لیے خوف کھاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ کرے، استغفار کرے، سچے دل سے کرے، خدا کے لیے یہ جس نے بھی یہ جملہ بولا ہے وہ بھی توبہ کرے۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو کم سے کم جتنے بھی بڑے ہیں، وزیر اعظم سے لے کر چھوٹے تک، سب انہیں چاہیے کہ اللہ کے حضور جھک جائیں اور معافی مانگے، یا اللہ ہمارا جسم ہے اور تیری مرضی ہے، ہمارے سانس ہے اور ہمارے ہر سانس پر تیری مرضی ہے، ایک ایک درخت کے پتے پر تیری مرضی ہے۔ اے اللہ ہم تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو عزیزان محترم میں تھوڑی سی دعا کرتا ہوں، شاید یہ میری دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس وبا سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ میرے مولا کریم میری حاضری قبول و منظور فرما، جن احباب نے، جن سامعین و ناظرین نے میری گفتگو سنی ہے قبول و منظور فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی کوئی بھول ہوگی میرے مولا سونے نبی پاک کے صدقے میرے مولا معاف فرما، صحیح جملہ بیان جو ہے قبول و منظور فرما۔ یا پروردگار عالم، عالم اسلام کے ساتھ مسلمانوں کی خیر فرما، انسانیت کے ناطے جو بھی ہمارے بھائی انسانیت کے ناطے اس وبا کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، اور خاص کر جو مسلمان ہیں عالم اسلام کے اندر، یا اللہ انہیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرما، اور جو بچے ہوئے یا اللہ انہیں مزید محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم اس لفظ پر
توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر یہ لفظ بولا گیا، یہ نعرہ بولا گیا، میرا جسم میری مرضی، اے اللہ نہیں ہم نے خطا کی ہے، ہم نے بڑی بھول کی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اپنے حبیب کی زلفوں کا واسطہ، تجھے فاطمہ تو زہرا کی طہارت کا واسطہ ہے، امام حسین کی شہادت کا واسطہ ہے، حضرت بی بی سکینہ اور مظلوم کربلا کا واسطہ ہے، حضرت علی اصغر کی شہادت کا واسطہ ہے، علی اکبر کی شہادت کا واسطہ ہے، اون و محمد کی ننھی جانوں کی شہادت کا نذرانے کا واسطہ ہے۔ یا رب کائنات، ہمارے اوپر یہ جو عذاب کی شکل کے اندر یہ کرونا وائرس کے موذی مرض جو ہم پر مسلط ہے، اے اللہ تو آسمان والا ہے، تو طاقت والا ہے، تو پوری کائنات کا رب ہے، محمد کا رب ہے، تجھے اس محمد کے مکھڑے کا واسطہ دیتے ہیں جس کے مکھڑے کو دیکھ کر تو قسمیں اٹھاتا ہے۔ اے اللہ اس محمد عربی کے چہرہ مصطفیٰ کے صدقے، چہرہ والضحیٰ کے صدقے، نبی پاک کی زلفوں کے صدقے، اے اللہ ہم پر یہ جو آزمائش ہے، یہ جو وبا ہے، ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ تیرا اشارہ ہے، تو نے کن کہنا ہے تو فیکون ہو جانا ہے، تیرا صرف اشارہ ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں راحت و سکون والی زندگی عطا فرما دے۔ لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، پہلے حالات بڑے پریشان کن تھے میرے مالک، اب تو لوگ تو اصل میں گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، وہ کھائیں کہاں سے؟ بے شک تو رازق و مالک ہے، لیکن اسباب کے لیے وہ کیسے باہر نکلے، وہ کیسے اپنی دکانوں پر جائیں، کیسے وہ کاروبار کرے؟ میں یا رب کائنات ہمیں معاف کر دے، تجھے حضور کی عزت کا واسطہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے اندر جو میرے آقا کو زخمی کیا گیا، میرے آقا کی اس تکلیف کا واسطہ، اے میرے رب کائنات، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا واسطہ، محبوب کے آنے جانے کا واسطہ، مکہ میں رہنے کا واسطہ، محبوب کے مدینہ میں آنے کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کے اندر جلوہ فرما ہونے کا واسطہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غاروں کے اندر اپنی امت کی بخشش کے لیے رونے کا واسطہ، نبی پاک کے اس ایک آنسو کا واسطہ جس کی قیمت پوری امت نہیں ادا کر سکتی، جس کی قدر اور منزلت پوری امت نہیں ادا کر سکتی۔ یا رب کائنات، تیرے محبوب کا اپنی امت کے غم کے اندر جو آنسو بہانا ہے، اس آنسو کا واسطہ ہے۔ یا رب کائنات، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے۔ یہ پوری امت مسلمہ عالم اسلام کے اندر جہاں کہیں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے، اور جو ہمارے ڈاکٹر بھائی ہیں، رضاکار بھائی ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر جو اپنے بھائیوں کا علاج کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں بھی محفوظ فرما، انہیں ہمت عطا فرما، اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کو بروز قیامت شہیدوں کی صف میں کھڑا فرمانا۔ اے اللہ ان کے صدقے ہم پر بھی کرم فرمانا۔ اے اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، یہ جو میں نے گزارش کی ہے میرے مولا، اپنے حبیب کے صدقے قبول کر لے۔ میری اس دعا کے اندر جو بھی شریک ہے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن میں تیرے نبی کا سہارا لے کر، تیرے نبی کا وسیلہ لے کر، تیرے پاک دامن ہستیوں کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تیرے بارگاہ میں سوال کروں اور میں تیری بارگاہ میں دعا کروں، میں اس قابل نہیں، لیکن تیرے محبوب ہستیوں کا وسیلہ لے کر آیا ہوں، ان کا نام میں نے تیرے سامنے ذکر کیا ہے۔ یا اللہ وہ تجھے بڑی پیاری ہستی ہیں، تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بڑے محبوب ہیں، حضرت مخدومہ کائنات تجھے بڑی محبوب ہیں، اور جتنے بھی تیرے بندے ہیں سب تو ان سے محبت کرتا ہے، وہ تیرے مقبول بندے ہیں۔ یا اللہ ان کے صدقے میری بندہ نچیز کی دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔